اور اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک بیٹے، ایک بردبار اور ایک حلیم بیٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی، اور جس کی وجہ سے 9 مہینے کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا کو عطا فرما دیا، بیٹے کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان بھی ان کے مقدر میں اللہ نے طے فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا نبی بنانے کا بھی عزم کر لیا کہ اسماعیل علیہ السلام جب دنیا میں جائے گا تو صرف ایک میرا بندہ نہیں ہوگا بلکہ میرا محبوب ہوگا اور میرا نبی بنے گا، پیغمبر کا تاجدار ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب بیٹا مل گیا تو دوسری آزمائش اور دوسرا امتحان باپ کا یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، میں نے تم کو بیٹا عطا فرمایا ہے، میں نے تم کو نیک صالح اولاد عطا کیا ہے، جاؤ اس اولاد کو لے کر خانہ کعبہ میں چھوڑ آؤ، مکہ کی وادیوں میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں، آخر یہ کون سی آزمائش ہے؟ 120 سال کے بعد تو اللہ نے بیٹا عطا کیا اور اس بیٹے کو اللہ مکہ میں چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، پھر یاد کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے میرے بیٹے کو، میرے بیوی کو خانہ کعبہ میں چھوڑنے کا آپ نے حکم فرمایا، مکہ کی وادیوں میں آپ نے چھوڑنے کا حکم فرمایا، اے باری تعالیٰ یہ تو بتائے وہاں پانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پانی نہ ہو کوئی بات نہیں۔ ابراہیم کہنے لگے کہ اے اللہ، وہاں کوئی گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، میں ایسے جگہ میں اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو کیسے چھوڑ آؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی مکان نہ ہو چھوڑ دو کوئی بات نہیں، وہاں رہنے کے لیے کوئی گھر نہ ہو کوئی بات نہیں۔ ابراہیم کہنے لگے کہ اے اللہ، وہاں پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، ایسے وادیاں میں اپنے بچے کو کیسے چھوڑ کر آؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، یہ میرا حکم ہے، جاؤ اپنے بچے کو لے کر، اپنے بیوی کو لے کر خانہ کعبہ میں چھوڑ آؤ۔ میرے بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، اپنے لخت جگر کو لے کر نکل گئے، بابل کی بستی سے، مصر کی بستی سے، عراق کی بستی سے نکلتے ہوئے شام پہنچے، شام سے پھر مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس لوٹنے لگے، یعنی پھر مصر جانے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، داشوہر، اے میرے خاوند، آج مجھے اس زمین پر چھوڑ کر، ایسے خالی زمین پر چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، رب تعالیٰ کے حکم سے میں آج تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیوی بھی کتنی فرما بردار تھی، کتنی نیک تھی، خاتون تھی، وہ کہنے لگی اے ابراہیم، اگر اللہ کے حکم سے آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت عمر جو تھی 7 سال کی یا 8 سال کی تھی۔ اب سوچیں، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، باپ کو بچے سے ایک الفت ہوتا ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ایک شفقت ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور ایسے عمر کے اندر بچہ ملا ہے جب باپ کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، باپ کی عمر 120 سال کی ہو گئی ہے، اور ایسے وقت میں بیٹا ملا ہے۔ اب بتاؤ بیٹے سے کتنی الفت اور کتنی لگاؤ ہوگی۔ وہ نیک صالح بیٹا، وہ اسماعیل جو وقت کا نبی بننے والا ہے، وہ بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ بیٹا ماں کا رخت جگر ہے، وہ بیٹا جو باپ کا دل پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اے ابراہیم، جس چیز سے تم کو سب سے زیادہ محبت ہے اس محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے ہاجرہ، آج اسماعیل بڑے دوست سے ملاقات کے لیے لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام چل پڑے اور مینا کی میدان کی طرف چلے، اور مینا کے میدان میں جانے کے بعد میں اب بیٹا بھی باپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس وقت باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے دل کی فریاد اور اپنے خواب کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔
उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ए मेरे लफ्ते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, मैं रात में ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। मेरे भाइयों सामने बेटा बल्कि वक्त का नबी बनने वाला था, वक्त का पैगंबर बनने वाला था, नबूवत का ताज मिलने वाला था। वो बेटा कहने लगा, ए मेरे बाप, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें हुक्म दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का तुमसे कहा है, तुम उस चीज को कर गुजरो। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, फरमाबरदारी करने वालों में से पाएंगे। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोच लिया कि बेटा भी कुर्बान करने के लिए तैयार है और मैं भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त लख्त जिगर नूरे नजर कहता है कि ए मेरे अब्बा जान, अब देर मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपके दिल में वसवसा डाल दे, आप मुझे कुर्बान करने से गुरेज करें। और आप देर मत कीजिए, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म का फरमाबरदारी कर गुजरिए। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाते हैं और फिर उसके बाद अपने बच्चे के गले गर्दन पर छुरी रखते हैं। लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ इब्राहिम, अपने आंखों में पट्टी बांध लो, इसलिए कि बच्चा जब ज़बह होगा, तुम जब खून को देखोगे और छुरी को चलते हुए देखोगे, ऐसे वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत तुम्हारे सामने आ जाए और उस वक्त तुम अपने बेटे पर रहम करके छोड़ दो और फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। इस वजह से सबसे पहले अपने आंखों में पट्टी बांधो। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों में पट्टी बांधा और फिर उसके बाद मेरे भाइयों, आज ये वाकया हमारे और आपके लिए सुनना आसान है, लेकिन मेरे भाइयों ये कैसा मंजर था, ये कैसा दास्तान और कैसे वाकया था जिसको सुनने के बाद खुदा की कसम जब ये वाकया हो रहा था, आसमान के अंदर समा छा रही थी और आज तमाम की तमाम जमीन के जर्रात और आसमान की फजा में रहने वाले सारी चीजें ये कह रहे थे कि खुदा की कसम आज ये क्या मच रहा है कि एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर रहा है। उस वक्त ये आसमान भी देख रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मंजर को देख रहा था और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अगर बेटे के गर्दन पे छुरी चल जाती, खुदा की कसम क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान को अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना पड़ता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहते थे, उनका इम्तिहान लेना चाहते थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, ले जाओ और इस्माइल को वहां से आहिस्ता निकालो ताकि इब्राहिम को पता भी न चले, और उस बच्चे की जगह पर जन्नत के जानवर को, दुम्बे को जाकर रख दो। और जब छुरी चली तो इस्माइल के गर्दन पे छुरी नहीं चली बल्कि जन्नत के दुम्बे पर छुरी चली और फिर उसके बाद वो जन्नत का जानवर ज़बह हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि